مومن کرام اب چند منٹ کے لیے ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے جناب فخر مہدی صاحب برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ تھوڑا آگے آ جو بھائی جڑے پیچھے بیٹھے ہو، کیونکہ مجلس حسین کی کشتی ہے اور اس کشتی کی منزل جنت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ فرنٹ سیٹوں پہ بیٹھے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند آواز میں اپنے مرشد کا نام لو کہ زمانے کو پتہ چلے کہ علی کے نوکر علی کے ذکر میں آ کے بیٹھ گئے۔ ہاتھ اونچے، حیدری واللہ وہ عباس کے گھوڑے کا عقیدہ، واللہ وہ عباس کے گھوڑے کا عقیدہ، جب پیاس کی شدت میں حسین ابن علی تھا، جب پیاس کی شدت میں حسین ابن علی تھا اور پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، عباس کا گھوڑا بھی زمانے میں ولی تھا۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو، ہاتھ بلند حیدری۔ یہ جو آپ کو ذاکرین ہاتھ بلند کرواتے ہیں نا، کسی واقعے کی یاد دلواتے ہیں، کیونکہ ہم ہی وہ ہیں جس کے پیر کا نبی نے ہاتھ بلند کیا تھا۔ ہاتھ اونچے، حیدری۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین علیہ السلام، بے حق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بے ظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ بلند آواز میں صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء، آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت المعبود، ولی المعبود، رحمت دارین، بالمحیط مشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامع کفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، یا صاحب العصر والامر زمان۔ صلوات پڑھو۔ میں نے آپ کے سامنے اس بادشاہ کے اسم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کا نام تم اکثر اشتہار کے اوپر لکھواتے ہو، زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد۔ اور آج کی مجلس کا جو اشتہار بنا ہے نا، اس میں ایک انفرادی بات ہے۔ ہر مجلس کے اشتہار کے اوپر بادشاہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس اشتہار کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے بھی لکھا ہوا ہے بانی مجلس بقیت اللہ۔ تو اسی یقین پہ آ گیا تھا ساری مجالس کے بانی کوئی دنیا دار ہو سکتے ہیں، لیکن اس ذکر کا بانی وہ ہے جس کا ساری کائنات انتظار کر رہی ہے۔ تو میرا دل ہے اسی بادشاہ کا ذکر کروں جس بادشاہ پر ساری کائنات کے سیدوں کو ناز ہے، بلکہ علی سے لے کر قائم تک اگر کسی امام نے کوئی لشکر بنایا ہے تو اس لشکر کا سپہ سالار عباس ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں سیکسی صاحب، آپ کی زندگی دراز ہو۔ کون ہے عباس؟ کس عظمت کے مالک ہیں عباس؟ جتنا وقت بھائی نے دیا، میرا دل ہے اس وقت کے اندر رہ کے پڑھوں، اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو ڈیٹیل سے بتاتا۔ عباس وہ ہستی ہے جس کے متعلق محمد کی اکلوتی بیٹی نے کہا تھا، یا علی میری ایک اہم وصیت یاد رکھنا، یا علی میرے بعد شادی کرنا، اس ملکہ کا نام بتا کے جا رہی ہوں، اللہ اس کے توسل سے تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو ہو بہو تیرے جیسا ہو۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے۔ بیٹیوں کو قریب بلایا، کہا میری بیٹیوں جب تمہارے پردوں کا وارث آ جائے اس سے کہنا تمہاری حقیقی ماں تمہیں سلام پیش کرتی ہے۔ اب جو بندے جاگ کے سن رہے ہو اور مجلس میں حاضر ہو، جملہ ان کے لیے ہے،
ساری کائنات مل کے جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، اور سارے امام مل کے جسے سلام کرے اسے محمد کی بیٹی کہتے ہیں، اور محمد کی بیٹی جسے سلام کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے۔ بیٹیوں کو قریب بلا کے کہا اپنے ہاتھوں سے کپڑے سی کے جا رہی ہیں، عباس کو پہنا دینا۔ اب ایک اور جملہ، حسنین وہ ہستیاں ہیں، حسنین وہ کریم ہیں جن کے کپڑے جنت سے سل کے آتے تھے۔ عباس وہ کریم ہے جس کے کپڑے جنت کے وارثوں کی جنت سے کے جائے۔ اور ملکہ نے نام بھی خود رکھا تھا، سیکٹری صاحب، لام عباس۔ عباس ہے عربی زبان کا لفظ جس کے معنی بنتے ہیں شیر، اور عربی لغت میں شیر کی بہت ساری کیفیتیں ہیں۔ شیر جب اپنے کچھار میں اپنے پنجوں کو سمیٹ کے بیٹھا ہو اس کی اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں۔ جب وہی اسد اپنے کچھار سے نکل کر چہل قدمی کرنا شروع کر دے اس کی اس کیفیت کو زرگام کہتے ہیں۔ جب وہی زرگام چہل قدمی کرتے کرتے کسی خاص ہمت دیکھنا شروع کر دے اس کی اس کیفیت کو 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 غضنفر کہتے ہیں۔ جب وہی غضنفر چہل قدمی کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے کسی خاص ہمت چلنا شروع کر دے اس کی اس کیفیت کو زیغم کہتے ہیں۔ جب وہی زیغم چلتے چلتے اپنے شکار پہ حملہ آور ہو جائے اس کی اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں۔ جب وہی حمزہ اپنے شکار کو اپنے پنجوں میں اس طرح کس کے پکڑ لے کہ اس کا سانس لینا تو بر ہو جائے اس کی اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں۔ جب وہی عباس اپنے شکار کو چیر کر تو حصوں میں بانٹ کے رکھ دے اس کی اس کیفیت کو حیدر کہتے ہیں۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو، ہاتھ اونچے اونچے حیدری۔ بس عزادارو، رجب کا مہینہ ہے، ہر ذاکر آپ کو حسین مولا کی روانگی سنائے گا، لیکن مجھے ممبر کی قسم، مجھے وارث ممبر کی قسم، صرف حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا۔ عزادارو، محمد کے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی تھی، حسین مولا کی طرح علی بادشاہ کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا۔ سیدو غیر سیدو، ایک سوال کا جواب دو، کیا گھر چھوڑنے آسان ہوتے ہیں؟ قبریں چھوڑنی پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، علی جیسے بادشاہ کو اس مخدومہ کی قبر بھی چھوڑنی پڑی جس کے متعلق رسول نے کہا تھا یا علی میری بیٹی تیرے پاس امانت ہے۔ عزاداران مظلوم، ایک مرتبہ علی بادشاہ کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ علی بادشاہ کی ابا پہ مٹی کا نشان تھا۔ ایک بندے نے پوچھا تھا یا علی آپ تو حاکم زمانہ ہیں، آپ تو امام زمانہ ہے، یہ آپ کی ابا پہ مٹی کا نشان کیسا؟ جو زوار بیٹھے ہو میری بات کی تائید کریں گے۔ علی بادشاہ رو کے کہتے ہیں بندہ خدا پتہ نہیں کتنی حسرت ہے میری قرآن سے افضل بیٹی کو کہ مجھے علی بابا کو محمد کے تخت پہ بیٹھا دیکھے تیرے کوفہ شہر میں اپنے ید اللہ ہاتھوں سے اپنے 18 بیٹوں کو ساتھ ملا کے اپنی قرآن سے افضل بیٹی کے لیے ایک گھر تعمیر کر رہا ہوں۔ عزادارو، گھر تعمیر کرنے کا نام آنا تھا، بندہ قدموں میں گر گیا، کہا یا علی آپ تو حاکم زمانہ ہے، غلاموں سے کہہ دیتے تیری بیٹی کے لیے گھر بنا دیتے۔ عزادارو، غلاموں کا نام آنا تھا۔ علی رو کے کہتے ہیں او بندہ خدا مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس گھر میں میری قرآن سے افضل بیٹی نے رہنا ہو اس گھر کی مٹی کو کوئی غیر محرم ہاتھ لگائے۔